اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس ذائقۃ الموت۔ مری کا ثانیہ سن کر پوری انسانیت کا دل جو ہے وہ غمگین ہے، اس لیے کہ ایسے واقعات کا ہونا زندہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ جو چلے گئے ہیں خالق کائنات ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، جس میں زیادہ تعداد میں چکوال کے لوگ جو ہے وہ شامل تھے۔ ASI نوید اقبال صاحب پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں پروردگار نے اپنے ذمے لی ہیں، ایک ہے رزق اور دوسرا ہے موت۔ یعنی رزق جہاں تمہارے مقدر میں ہے نا وہاں انسان پہنچ جاتا ہے، اور جہاں موت انسان کے مقدر میں ہوتی ہے وہاں انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس لیے انسان کو ایسی کاموں میں، ایسے واقعات میں انسان کو احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ مثلا دیکھیں نا، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مری کا رخ کرتے ہیں اور جا کر سیر و تفریح کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ جن کے پاس اللہ کی ذات نے انہیں مال دیا ہے نا، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو ان کا جی نہیں کرتا، ایک روپیہ بھی دینے کے لیے ان کا دل نہیں کرتا۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ 50,000 روپے میں ایک کمرہ ایک رات کے لیے وہ لے رہے ہیں اور جا کر جو ہے وہ سیر و تفریح کرتے ہیں۔ اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اب دیکھیں ایک گنجائش ہے 4,000 گاڑیوں کی، اور وہاں پر 1,25,000 گاڑیاں آ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی واقعات ہوں گے نا، اور آخرکار نتیجہ موت کی شکل میں جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن انسان کو رب کائنات نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس لیے اسے کہا کہ ہر معاملے میں اسے عقل سے کام لینا چاہیے۔ لہذا ایسے حادثات کا ہونا جو لوگ زندہ رہ جاتے ہیں ان کے لیے باعث عبرت ہوتا ہے، وہ عبرت حاصل کریں کہ یہ موت پروردگار کے ہاتھ میں، اور تمہیں موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ایک لمحے کے لیے۔ دیکھیں وہ جو رات کو کیسی گفتگو کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور خوش ہیں کہ آپ جو ہے وہ مری میں کیسا جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور بچے خوش ہیں، لیکن انہیں کیا پتہ کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، آخری سانسیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ایک لمحے سے فائدہ حاصل کرے، اور ہمیں حکومت یا دوسرے جو ادارے ہیں ان پر نہیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، بلکہ خود ہی انسان کو جو ہے وہ ایسے کاموں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ اور وقت اور تقاضے اور حالات، جب انسان جو ہے وہ ایک ایک منٹ نیٹ کو دیکھ کر، موسم کو دیکھ کر پتہ کرتا ہے، تو پھر ایسے مواقع پر جانے کے لیے اسے بھی دیکھنا چاہیے، ان حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا توکل کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں آنکھیں بند کر کے کام کر لینا اور کہتے ہیں اللہ توکل، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام نے بھی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی توکل کا معنی سمجھایا۔ جس طرح دیکھیں امام نے اس شخص سے کہا کہ تم ایک ٹانگ کو اٹھاؤ، جب ایک ٹانگ کو اٹھا کر کھڑا ہو گیا تو امام نے کہا دوسری کو بھی اٹھاؤ، جب دوسری کو اٹھانے لگا تو گر گیا۔ امام نے کہا ایک کام تمہارے ذمہ ہے اور ایک پروردگار کے ذمہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کرتا مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہاری بکریاں کدھر ہیں؟ تو کہنے لگا مولا وہ جنگل میں اللہ کے توکل پر پھر رہی ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں وہاں بھیڑیے بھی اللہ توکل ہے، جاؤ جا کر ان کی حفاظت کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ ہے کہ انسان کو پروردگار نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ جب جگہ ہی نہیں ہے، جب حالات ہی نہیں ہیں، وہاں پر اس قدر تعداد میں لوگ چلے جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ یہی واقعات ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے اس جگہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، لہٰذا انسان کو ہر معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔